السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں SU شہزاد، آپ سب کو اپنے اسلامی اصلاحی آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب مل کر محبت اور شوق سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ دینی نسبت اور محبت سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی آپ حضرات کے فائدہ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور کم وقت میں اسلامی احکامات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دین سیکھنے کے لیے ہمارے اور بھی اہم چینلز کے لنکس موجود ہیں، آپ لازمی ڈسکرپشن دیکھیں۔ اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً ایمانی فائدہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آج کا ہمارا ٹاپک اساتذہ کرام کے لیے ہے، استاد کے مقام اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ہر طبقہ کے اساتذہ کرام کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ ہم اس ویڈیو میں تعلیم اور اس سے منسلک اساتذہ کرام کی بات کریں گے، چاہے وہ دینی ہوں یا عصری۔ زیادہ گفتگو دنیاوی تعلیم کے حامل اساتذہ کرام کے لیے ہے۔ دیکھیں دوستو، استاد کو معمار قوم کہا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے بچے امانت ہوتے ہیں۔ ان کا فیوچر کس طرح کا بننا ہوتا ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے کسی نہ کسی درجہ میں آپ کو بنایا ہے۔ گو کہ والدین کا بھی مین کردار ہے، لیکن روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کا کردار بھی لائق ستائش ہے۔ ہم اور آپ ذرا یاد کریں کہ ہمیں جو تعلیم بچپن سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اساتذہ کرام نے دی، ان کی عادات، اقوال اور انداز ہم نے اپنے اندر جذب کر لیے۔ ہم پڑھاتے وقت ضرور بضرور کسی نہ کسی استاد کی، کسی نہ کسی ٹیچر کی، خواہ وہ پرائمری لیول کا ہو، ہائی کا ہو، کالج یونیورسٹی کا ہو، ہم نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے انداز گویا کہ ہمارے اساتذہ کرام کے انداز کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم سے پڑھ کر جانے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ہمارے کسی نہ کسی عمل کی، قول کی یا ہمارے انداز کی کاپی کرتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی انداز اپنائیں کہ اسٹوڈنٹس ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں دعائیں دیں اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو، ہماری آخرت کا سامان بھی کر کے جائیں۔ دیکھیں دوستو، آپ چاہے خواتین اساتذہ ہیں یا مرد اساتذہ کرام ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے نا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب تعلیم تو ہم دے رہے تھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اچھی انسانیت والی زندگی گزاریں، لیکن پتہ یہ چلا کہ ڈگریوں کے حصول کے بعد انسانیت سے دور حیوانیت میں چلے گئے۔ ڈاکٹر کا مقصد مریضوں کی خیرخواہی نہیں، صرف پیسہ کمانا بن گیا۔ الا قلیل دیکھو، ڈگریوں کا حصول محض ATM مشین بنتا جا رہا ہے۔ بس ATM مشین بننا ہے انسان کو۔ قوم و ملت کی خدمت، یا کم از کم اپنے آپ کو ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال لیتے، وہ بھی کوسوں دور مقاصد چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فالٹ کہاں پر ہے، مسئلہ کی بنیاد کہاں پر ہے۔ ہم اساتذہ کرام تو نمونہ ہیں، اسٹوڈنٹس اساتذہ کرام کا مکمل ایکس رے کرتے ہیں۔ بچیاں تو وہ استانیوں کے لباس اور طور طریقوں پر نظر رکھیں گی، بچے ہیں تو وہ اساتذہ کرام کے بھی مکمل کردار و افعال پر نظر رکھیں گے۔ مقصد یہ کہ ہم کیسا نمونہ بنیں کہ ہم سے تعلیم حاصل کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ہم تو تھے نگہبان کہ ہم نے اپنی رعیت کی ایسی تربیت کرنی تھی جو کہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی، لیکن بدقسمتی ہے نہ اساتذہ کو پتہ ہے کہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ہم نے اساتذہ کرام سے کیا وصول کرنا ہے۔ انہیں بس یہاں تک سمجھ ہے کہ ہم نے پیریڈز یا لیکچرز ڈیلیور کرنے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ان سب کا نتیجہ صرف نوٹ چھاپنا ہے۔ باقی ان کا کردار اور معاشرتی کردار کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی کردار میں یعنی دوسروں کی خیرخواہی ہے، برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کیا مقام ہو، اس سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں رہا۔ روایت میں آیا ہے کہ 3 کام صدقہ جاریہ ہیں، ان میں سے ایک علم بھی ہے، یعنی علم پھیلانا، ایسے افراد تیار کرنا جو ہمارے مرنے کے بعد عوام الناس ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو ان سب کا اجر ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا۔ دوستو، علم تو وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اور علم کا مقتضا کیا ہے؟ علم کا حاصل یا علم کا مقتضا یہ ہے کہ اس حال میں میری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم متوجہ ہے، یعنی دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس حال میں میری طرف کون سا حکم متوجہ ہے کہ میں دین کے مطابق عمل کروں۔ ہماری تربیت پانے والے اسٹوڈنٹس اللہ کو بھی پہچانیں اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانیں۔ مجھے یاد ہے دوستو کہ ہماری بہت ہی پیارے ہمارے استاد عبدالحکیم شعر کے جناب محترم غلام محمد عربی صاحب، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں آداب و سلام، یا کوئی ان تک میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ فرمانے لگے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ اچانک روڈ پر مجھے ملا اور سلام و دعا کے بعد کہتا ہے کہ سر، جو آپ نے ہمیں سورہ ملک ایک ایک آیت کر کے یاد کروائی تھی، اور بار بار ہم سے وہ آیتیں آپ سنتے رہے، یہاں تک کہ سورہ ملک مکمل یاد ہو گئی، تو الحمدللہ وہ آج تک نہیں بھولی۔ استاد محترم سن کر بڑے حیران ہو گئے کہ میں تو اصلی تعلیم دینے والا تھا، لیکن ذرا سوچیں کہ پہلے اساتذہ کرام خواہ وہ کسی بھی شعبہ سے ہوتے تھے، ان کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور اسٹوڈنٹس پر دینی محنت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ کل یہی طلبہ ہوں گے جو ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ استاد کے نیکی تقوی کا اثر ضرور ہوتا ہے دوستو۔ جو اسٹوڈنٹس نماز بھی نہ پڑھیں، وہ آپ کے حق میں کیا خاک دعا کریں گے۔ اور واضح روایات میں آیا ہے
کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھے گا تبھی دعا قبول ہوگی نا۔ جب ہم بھی نماز نہ پڑھیں تو اسٹوڈنٹس کیا نماز پڑھیں گے؟ یہ اسٹوڈنٹس ہم سے کیا اثر لیں گے؟ بس بات وہی آ گئی کہ ان کو یہی پتہ ہے کہ ہم نے ATM مشین بننا ہے بس۔ پھر کافر اور مسلمان میں فرق کیا رہ گیا دوستو؟ ہمیں 6ٹھی کلاس میں ایک انگلش ٹیچر نے وطر کی یعنی عشاء کی نماز میں جو وطر ہوتے ہیں اس کی نیت یاد کروائی تھی، جو آج تک الحمدللہ ہمیں نہیں بھولی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کہو 3 رکعت نماز وطر واجب، 3 رکعت نماز وطر واجب۔ وہ واجب کا لفظ آج تک یاد ہے دوستو۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ ہماری طرف سے نیک تربیت پانے والے بچے ہی ہماری قبر پر فاتحہ پڑھیں گے آ کر اور ہمارے پیچھے دعائیں کریں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نے پہلے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ ہم سب نیت ارادہ کریں کہ ہم پہلے اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالیں گے کہ ہم تو معمار قوم ہیں، ہم نے اپنا حلیہ اور ترتیب زندگی بدلنی ہی بدلنی ہے۔ آپ کا ہر عمل اولاً تو شریعت کی نمائندگی کر رہا ہو، بچے سمجھیں کہ واقعی یہی عمل عین شریعت کے مطابق ہے جو استاد صاحب نے کیا ہے یا جو کر کے دکھایا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسٹوڈنٹس کیا خاک پڑھیں گے؟ آپ اپنی زندگی خلاف سنت گزاریں گے تو اسٹوڈنٹس نے کس سے سیکھنا ہے؟ مدارس میں جانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں، نئی نسل علماء سے ویسے دور ہو چکی، اب اس نئی نسل کو اللہ والا کون بنائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ میل یا فیمیل ٹیچرز کا شریعت کے خلاف زندگی گزارنا گویا کہ اسٹوڈنٹس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو دین سے دور کر رہے ہیں، مثلا استانی بے پردہ ہے، بیہودہ لباس اس نے زیب تن کیا ہے، اور استاد کی شکل صورت اور لباس غیر مسلموں کی تہذیب کی عکاسی کر رہا ہو، تو بتائیں یہ قوم آپ سے کیا اثر لے گی؟ جس منصب پر اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے، آپ کس چیز کا رول ماڈل بن رہے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ اساتذہ کا دین سے دور ہو کر اسٹوڈنٹس کو پڑھانا گویا کہ طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا ہے اور انہیں مزید دین سے دور کرنا ہے۔ ہمارے کالج کے پرنسپل صبح اسمبلی میں فرماتے کہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں، پھر صبح کی نماز کے بعد اپنی باقی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ دوستو، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، پروفیسر محمد ادریس نظامی صاحب، ملتان والے، وہ اب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ تو ہماری کالج لائف میں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے اللہ اللہ سکھایا۔ ہمیشہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق اور اطاعت و فرمانبرداری کی بات کی۔ آج بھی ان کا لگایا ہوا بیج اللہ کی محبت کا ہمارے کام آ رہا ہے۔ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میری طرف سے ان کو آداب اور سلام۔ کوئی اور ان کا جاننے والا سن رہا ہے تو میری آواز ان تک پہنچا دے۔ استاد کامل ہو، اللہ رسول کا فرما بردار ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹوڈنٹس بھٹک جائیں یا دین پر نہ چلیں۔ وہ الگ بات ہے دوستو کہ جتنا برتن ہوگا اتنا ہی حاصل ہوگا۔ برتن چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اسی قدر اس کے اندر چیز آئے گی۔ اور یہ ادریس نظامی صاحب جنہوں نے کالج کے طلباء میں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ سے تعلق ان کا جڑوایا، تو بہرحال دوستو ایسے نیک اساتذہ کا یعنی حلیہ، لباس، بول چال، رہن سہن طلباء پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر چلیں تاکہ آنے والی نسلیں صحیح معنی میں ملک اور قوم اور معاشرے کی بھرپور انداز میں بے لوث ہو کر خدمت کر سکیں۔ دوستو، کیسا رہا آج کا ہمارا ٹاپک؟ امید کرتا ہوں
کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی لرننگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت